محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہمارے رہبر بھی ہیں اور رہنما بھی۔ سورہ تحریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں مختلف انداز میں خطاب فرمایا ہے۔ آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو قرآن پڑھتے ہوئے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بات کس سے کر رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان ہی سے خطاب کر رہا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جب بات کرتا ہے تو کافروں سے بات کر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جب بات کرتا ہے تو ایمان والوں سے بات کر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں میں بھی بعض لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کافروں میں سے بھی خاص گروہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب اللہ تعالیٰ سارے انسانوں سے بات کرتا ہے، مسلمان سے بھی اور کافر سے بھی، مرد سے بھی اور عورت سے بھی، تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان، جیسے سورہ انفطار میں کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اتنے کریم رب سے کس نے دور کیا۔ سورہ انشقاق میں کہا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سارے انسانوں سے بات کر رہا ہے، مسلمان سے بھی، غیر مسلم سے، مرد سے بھی، عورت سے۔ اور اسی طرح ایک اور انداز ہے، جب اللہ تعالیٰ سارے انسانوں سے بات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے لوگوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں کسی ایک گروہ سے بات نہیں کر رہا اس وقت، کسی ایک قوم سے بات نہیں کر رہا، کسی ایک مذہب سے بات نہیں کر رہا، کسی ایک فرقے اور مسلک سے بات نہیں کر رہا، میں سارے انسانوں سے بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے لوگ۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ صرف کافروں سے بات کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ یہ سورہ تحریم میں ہی کہا یا ایھا الذین کفروا، اے لوگوں جو کافر ہو گئے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے اب اللہ تعالیٰ سارے کافروں سے بات کر رہا ہے، یہودیوں سے بھی، عیسائیوں سے بھی، سکھوں سے بھی، ہندوؤں سے بھی، مشرکوں سے بھی، ملحدوں سے بھی۔ اب مسلمانوں سے بات نہیں کر رہا، صرف کافروں سے بات کر رہا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کافروں میں سے بھی صرف یہودیوں اور عیسائیوں سے بات کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اس سے مطلب ہے کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں۔ مطلب اب اللہ مسلمانوں سے بھی بات نہیں کر رہا اور سارے کافروں سے بھی بات نہیں کر رہا، صرف یہودیوں سے اور عیسائیوں سے بات کر رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ صرف یہودیوں سے بات کرتا ہے، کافروں میں سے بھی صرف یہودیوں سے بات کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین ھادوا، اے لوگوں جو یہودی بن گئے۔ تو مطلب اللہ اب سارے انسانوں سے بات نہیں کر، اللہ اب سارے کافروں سے بات نہیں کر، اللہ اب سارے مسلمانوں سے بات نہیں کر، اللہ اب عیسائیوں سے بات نہیں کر، اللہ اب صرف یہودیوں سے بات کر رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین ھادوا، اے لوگوں جو یہودی بن گئے۔
لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے جب بات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے آئے۔ اس کا مطلب ہے اب اللہ سارے انسانوں سے بات نہیں کر رہا، اب کافروں سے بات بھی نہیں کر رہا، اب کسی یہودی اور کسی عیسائی سے بھی بات نہیں کر رہا، اب اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں سے بات کر رہا۔ اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 90 مرتبہ یہ جملہ استعمال کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے۔ 90 مرتبہ پورے قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ یا ایھا الانسان بہت تھوڑا آیا ہے، 2-3 مرتبہ آیا۔ یا ایھا الناس بھی 2-3 مرتبہ آیا۔ یا اہل الکتاب 8-10 مرتبہ آیا۔ یا ایھا الکافرون بھی 2-3 مرتبہ آیا۔ لیکن یا ایھا الذین آمنو یہ تقریباً 90 مرتبہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اے لوگو جو ایمان لائے۔ اب جب اللہ یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہا ہے جو کلمے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، جو دل سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے، زبان سے پڑھتے تھے، ان کو منافق کہتے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اہل ایمان ہیں، کیونکہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے تھے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، ان کے چہروں پہ سنت کے مطابق داڑھیاں بھی تھیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ منافقوں سے خطاب کرتا ہے تو بھی اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ یہاں ایک بڑی لطیف بات اللہ کی آپ کو بتانے لگا۔ منافق کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہے، زبان سے مسلمان۔ بات پہ غور کیجیے، منافق کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہے، زبان سے مسلمان۔ اس کے باوجود اللہ ان کو یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے۔ بھئی ایک بندہ دل سے مسلمان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اس کو تو نہیں کہنا چاہیے یا ایھا الذین آمنو۔ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، دل سے نہیں پڑھا، ظاہر سے مسلمان ہیں، باطن سے نہیں ہے، لیکن اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس لیے میں ان کو یا ایھا الذین آمنو ہی کہوں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایک پیغام دے رہا ہے۔ کسی مسلک کو کافر کیوں کہتے ہو؟ کسی فرقے کو مشرک کیوں کہتے ہو؟ کسی کلمہ پڑھنے والے پہ فتویٰ کیوں لگاتے ہو؟ ہم مسلمان دوسرے فرقے کے مسلمان کو جب کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ کافروں کے راستے پہ چلنے والے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں، جو دوسرے مسلک کا ہوتا ہے، دوسرے فرقے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو منافقوں کو بھی کہتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے۔ مجھے اور آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والے کو ہم کافر کہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے کو ہم مشرک کہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے کو ہم بدعتی کہیں؟ حتیٰ کہ وہ منافق جو مدینہ میں تھے وہ عقیدے کے منافق تھے، ان کا عقیدہ ہی منافقت تھا، کیونکہ دل سے وہ اللہ رسول کو نہیں مانتے۔ آج 1500 سال بعد جتنے منافق ہیں مسلمان، یہ عقیدے کے مسلمان منافق نہیں ہیں، یہ دل سے اللہ کو بھی مانتے، رسول کو بھی مانتے، عمل کے منافق ہیں۔
آج کا منافق عمل کا منافق ہے، عقیدے کا منافق نہیں ہے۔ اس دور کا منافق عقیدے کا منافق تھا، عمل کا تو تھا ہی، لیکن عقیدتاً منافق ہونے کے بعد بھی اللہ نے ان سے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، مجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ میں کہوں بریلوی مشرک ہے؟ مجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ میں کہوں کہ دیوبندی گستاخ رسول ہے؟ مجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ وہابی جو ہیں یہ کافر ہیں؟ مجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ سنی جو ہیں انہوں نے جہنم میں جانا ہے؟ جب اللہ کلمہ پڑھنے والوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ رہا ہے تو کیا میں اللہ سے زیادہ جانتا ہوں؟ جب اللہ نے کافر نہیں کہا، جب اللہ نے مشرک نہیں کہا، تو دیکھیں اللہ نے قرآن میں 90 مرتبہ کہا یا ایھا الذین آمنو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ مخلص مسلمانوں کو صرف کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ آپ سورہ مائدہ میں پڑھیں، اللہ منافقوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو ایمان لے آؤ۔ یہ اللہ منافقوں سے بات کر رہا ہے، لیکن انہیں منافق نہیں کہا، اہل ایمان کا۔ سورہ صف میں کہا تؤمنون باللہ ورسولہ، بات ایمان والوں کی چل رہی ہے، انہی ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے اللہ رسول پر ایمان لاؤ۔ وہاں بھی اللہ منافقوں سے بات کر رہا ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی منافقوں کو منافق نہیں کہا کہ اے منافقو، یہی کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ لاتے ہو، زبان سے کلمہ پڑھتے ہو، دل سے نہیں پڑھتے، لیکن اللہ نے تمہیں اہل ایمان قرار دے دیا۔ یہ آج کے مسلمان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، کسی کلمہ پڑھنے والے پہ فتویٰ نہ لگایا کرو، کسی کلمہ پڑھنے والے کو مشرک نہ کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہہ دیا، اگر ایک مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہہ دیا تو وہ جو اس نے اس کو کہا ہے وہ بات اس کی طرف پلٹ کے واپس آ جائے گی، وہ تو کافر نہیں ہوا، کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ ہمارے ممبر پہ اس کے سوا بات ہی نہیں ہوتی۔ اگر سارے ہی کافر ہیں تو پھر مسلمان کون ہے؟ اگر سارے ہی مشرک ہیں تو پھر مسلمان کون ہے؟ اگر سارے ہی جہنمی ہیں تو جنت میں کون جائے گا؟ تو یہاں اللہ نے ایک سبق دیا ہے یا ایھا الذین آمنو، یاد رکھیے گا، تقریر نہ سمجھیں، قرآن کی کوئی بات آپ سمجھ لیں گے، اس سے بہتر ہے کہ میں بڑے جوش سے تقریر کروں کہ اللہ نے قرآن میں تقریباً 90 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، اور سب سے زیادہ منافقوں کو کہا ہے اے لوگو جو ایمان لائے۔ یہ سبق پڑھا دیا، یہ درس دے دیا، یہ پیغام دے دیا۔ کوئی شخص کلمہ پڑھنے والا اگر اس نے دل سے بھی کلمہ نہیں پڑھا، زبان سے صرف پڑھا ہے، اسے مومن ہی تم نے کہنا ہے، باقی اللہ جانے وہ جانے، باقی قیامت کے دن اللہ اس سے حساب لے لے گا۔ آپ کو اختیار نہیں ہے کسی مسلمان کو کافر کہنے۔ تو یہاں اللہ نے سورہ تحریم کی اس آیت میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ مخلص مسلمان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ ان کے لیے علیحدہ ذکر کیا، ان کے بارے میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لانا چاہتے ہو ان ایمان والوں کی طرح ایمان لے آؤ، ان ایمان والوں کی طرح ایمان نہ لانا۔ تو ایک ایمان والے وہ ہیں جو دل سے کلمہ نہیں پڑھتے، زبان سے پڑھتے ہیں، وہ بھی ایمان والے ہیں منافق لیکن ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔
ایک وہ ایمان والے ہیں جو دل سے بھی کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان کی طرح ایمان لانا جو دل سے بھی ایمان لے آئے، ظاہر سے بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، انہیں کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے۔ تو یہ آج صحابہ کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ ایمان کے معاملے میں صحابہ تمہارے لیے معیار ہیں۔ اگر آپ نے ایمان کے معاملے میں کسی کو معیار دیکھنا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ عمل کے معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایمان کے معاملے میں کوئی معیار ہے تو وہ صحابہ کرام۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قو بچاؤ، قو کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ۔ جیسے کوئی خیر خواہ کہتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج پورا ٹیلی ویژن کہہ رہا ہے کرونا سے بچاؤ، ایک کمپین چل رہی ہے کرونا سے بچاؤ، چینی نہ کھاؤ شوگر سے بچ جاؤ گے، ٹینشن نہ لو بلڈ پریشر سے بچ جاؤ گے، بڑا گوشت نہ کھاؤ، چکنائی نہ کھاؤ دل کے مرض سے بچ جاؤ گے، تیز مثالیں نہ کھاؤ گردے اور جگر کی بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ ہر ڈاکٹر، ہر حکیم یہی بات کہتا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ ایک اللہ بھی کہہ رہا ہے خو بچاؤ، کس کو بچاؤ؟ انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور جب اپنے آپ کو بچا لو گے پھر کس کو بچاؤ؟ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ نارا، آگ سے بچاؤ۔ یہاں بھی ایک نقطہ ہے، بات کو سمجھے۔ یہاں اللہ کہتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو بچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کو تم جہنم سے بچا رہے ہو، ذرا یہ بھی دیکھو خود بھی جہنم سے بچ رہے ہو کہ نہیں بچ رہے۔ پہلا حق تمہارے اپنے جسم کا ہے کہ اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر تمہارے گھر کا حق ہے کہ تم اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے بعد تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے کو اور اپنے معاشرے کے لوگوں کو جہنم کی بچاؤ۔ خود جہنم میں جا رہے ہو اور لوگوں کو جہنم سے بچانے کی بات کرتے ہو۔ تمہاری بیوی اور تمہارے بچے جہنم میں جا رہے ہیں اور تم دنیا کے لوگوں کی بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہو۔ تمہیں لوگوں کی آخرت کی فکر ہے اور خود دنیا کے اندر گھسے پڑے ہو۔ لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی، قبر کی یاد دہانی، جنت کی یاد دہانی، جہنم سے بچنے کی بات کرتے ہو اور خود دنیا کے کاموں کے اندر اور دنیا کے دھندوں کے اندر محو نہیں۔ قو انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ یہاں ایک غلط فہمی اللہ نے دور کی ہے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جہنم میں نہیں جانا، جہنم میں کافر جائیں گے۔ یہی غلط فہمی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو لگ گئی تھی۔ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، اپنے دور میں مسلمان تھے، انہیں بھی یہی بیماری لگ گئی تھی۔ قرآن ذکر کرتا ہے، وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیوں؟ کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے۔ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے۔ جب عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو ہم بھی اللہ کی اولاد ہیں۔ وَأَحِبَّاؤُ، اور ہم اللہ کے بہت محبوب ہیں۔ تو اللہ اپنے بیٹوں کو تو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اللہ اپنے محبوب لوگوں کو تو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو یہ غلط فہمی اس دور کے مسلمانوں کو جو آج یہودی بن گئے،
جو آج عیسائی بن گئے ان کو بھی یہی غلط فہمی لگ گئی، اور آج کے مسلمان کو بھی یہی غلط فہمی لگ گئی کہ ہم بھی بچ جائیں گے۔ ہمیں کیا غلط فہمی لگی ہے؟ ہمیں غلط فہمی یہ لگی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی کرو، اللہ کے رسول تمہاری سفارش کروا دیں گے، کسی حضرت صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، پھر چاہے شراب پیو چاہے زنا کرو، حضرت آپ کو بچا لیں گے۔ کسی درگاہ پہ مسلسل جاتے رہو، لوگوں کے حق مارتے رہو، اللہ تمہیں بچا لے گا۔ زندگی میں جہاں برے کام کر رہے ہو، ایک دو اچھے کام کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ غلط فہمی آج کے مسلمان کو جو لگی ہے، یہی غلط فہمی آج سے پہلے یہودی اور عیسائی مسلمان بنے ہوئے تھے، ان کو بھی یہی بیماری لگ گئی۔ پھر وہ کہتے تھے پہلی بات تو ہم نے جہنم میں جانا نہیں، اگر چلے بھی گئے تو ایام معدودات، چند دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے اور پھر نکل کے آ جائیں گے۔ آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ پہلی بات ہے جی کہ ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں، لیکن اگر چلے بھی گئے تو خیر ہے، چند دن کے بعد واپس آ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں نا، جن لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ کرونا بیماری ہے، اور جن کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں موت آ سکتی ہے، وہ کبھی گھر سے نہیں نکلیں گے، وہ کبھی ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے، وہ ہمیشہ چہرے پہ ماسک رکھیں گے، وہ ساری احتیاطیں کریں گے، کیونکہ انہیں یقین آ گیا کرونا ہے۔ جس بندے کو یہ یقین آ جائے کہ جہنم ہے اور اس جہنم میں مجھے جانا پڑے گا اگر میں نے کلمے کے مطابق زندگی نہ گزاری، وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو کسی چیز سے بچائے گا تو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ ہم سب کو یقین ہے کہ چولہے میں آگ جلتی ہے اگر ماچس لگا لی جائے، ہمیں یقین ہے اس کے اندر انگلی ڈالیں گے تو انگلی جل جائے گی۔ یہ ابھی عید کے دنوں میں جو ایک جہاز کریش ہوا تھا، 90-92 لوگ جو جل کے راکھ ہو گئے تھے، اور یہ چند دن پہلے جو ایک بس جس کے اندر 47 لوگ جل کے راکھ ہو گئے تھے، کتنی آگ ہوگی؟ یہ کچھ بھی آگ نہیں ہے، یہ 47 لوگوں کے لیے کافی تھی، لیکن یہ آگ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہو جہنم کی آگ کیا ہے؟ ساری دنیا کی آگ ازل سے لے کے ابد تک اکٹھی کر لو، یہ جہنم کی ایک چنگاری بنتی ہے۔ اس آگ کے بارے میں اللہ کہتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ ہمیں پڑھی ہوئی ہے کہ کافر جہنم میں جائیں گے، انہیں جہنم سے بچاؤ، اور پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی بیوی اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ اسی وقت بچایا جا سکتا ہے جب یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے، بات ختم کر رہا ہوں، ہم عقیدتاً مسلمان ہیں، ایمان والے مسلمان ہیں۔ باپ دادا سے عقیدہ مل گیا، باپ دادا نے کلمہ سنا دیا ہے، ہم نے یاد کر لیا ہے، بس عقیدتاً عقیدے کی بنیاد پہ مسلمان ہیں۔ اگر ایمان کی بنیاد پہ مسلمان بن جائیں تو جس بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ مان جاتا ہے یار آگ ہے۔ اگر کلمے کے مطابق زندگی نہ گزری تو کلمے کے ساتھ جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا، لیکن عقیدہ ہے